بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پر کلاس 8 لیکچر نمبر 70. جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں سورۃ انفال الدرس الثانی دال اس کی پہلی 3 آیات مبارکہ اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف. تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 18 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. یہاں پہ پہلے جو آیات مبارکہ ہے اس میں ہم نے منافقین اور کفار کے بارے میں جو پروپیگنڈے کر رہے تھے اس کے بارے میں بتایا. دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کی روح جب فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح اس کی روح قبض کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سزا اس کو اس لیے دی گئی کہ ان کے ہاتھوں نے یہ پہلے آگے بیچی ہے. ابھی یہاں اس آیت مبارکہ میں اس کی جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فرعون اور آل فرعون کے بارے میں. لیکن سب سے پہلے آپ لوگ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ اور تھوڑی سی ڈیٹیل یہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ لوگ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں. کداب آل فرعون، کداب جیسا کہ دستور، ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک قانون ہو رہا ہے کس کا؟ ان اللہ تعالیٰ کا. کداب آل فرعون، کداب آل فرعون جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا. جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ کداب جیسا کہ دستور آل فرعون، آل فرعون کا، فرعون والوں کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تو اللہ تعالی ارشاد فرما رہے کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا. کفروا ان لوگوں نے، فرعون اور آل فرعون نے کیا انہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ان لوگوں نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو انہیں پکڑا. اخذہم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا بذنوبہم ان کے گناہوں پر، ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی قوت والا ہے، شدید سخت العقاب عذاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. کداب آل فرعون جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے، اور کداب آل فرعون جیسا کہ دستور ہے، جیسا کہ فرعون والوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا دستور تھا. وہ کیا دستور تھا کہ والذین من قبلہم، اور فرعون والوں سے پہلے کفروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وہ انکار کر لیتے. یہاں کفروا کفر انکار کرنا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر لیتے. فأخذہم اللہ بذنوبہم تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا کی سبب ان کو پکڑ لیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی، وہ قوی ہے، طاقتور، قوت والا، شدید العقاب اور سخت عذاب دینے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو فرعونیوں کا اور ان لوگوں سے پہلے جو اس کی عادت تھی، تو جیسا کہ فرعون اور ان سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں ان کی عادت کیا تھا، ان کے قاعدہ، اس کا کیا قاعدہ تھا، کیا قانون، ایک قاعدہ کلیہ کہ جو بھی کر لیتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی انکار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کی گناہ کے سبب ان کو پکڑ لیا. کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ شدید العقاب. تو یہاں پہ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فرعون اور ان سے پہلے
جو لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، سرکش لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادت دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ فرعون کو اس کے سارے جتنی بھی اس کے لوگ تھے، اس کے جتنی بھی درباری تھے اور جتنی بھی سارے اس کے رفیق تھے سمیت فرعون سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. اور ان سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھیں تو جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں، عاد ہے، سمود ہے، جتنی بھی قومیں ہیں، مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں سے ہلاک کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، تو ان لوگ کو کس کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا، ان سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا تھا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت و شجاعت والا اپنی قوت کے بل اس پہ عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ کی سزا کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ سخت ہے. تو یہاں پہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی، کداب آل فرعون، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا، انکار کر لیا، تو خدا نے ان کی گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا. کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا، انکار کر لیا، تو خدا نے ان کی گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا. اور بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے. کیونکہ فرعون اور آل فرعون کی جس طرح یہاں پہ مثال دی، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گناہ کی سبب اس کو سزا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. تو یہاں پہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے. پھر اس کے بعد دوسری آیات مبارکہ، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یعیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہاں آپ لوگ ابھی لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا، ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے یہ عذاب یہ فرعون اور اس کی قوم اس کو دی گئی. ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لم یکو نہیں ہے مغیرن بدلنے والا، نعمتاً انعمہا، نعمتاً کوئی نعمت، انعمہا اس نے دی، علی قوم کسی قوم کو، حتی جب تک یعیر او بدلے ما جو اسی دیا گیا تھا، جو اسے نعمت دیا گیا ہے، جو ساری چیزیں دی گئی ہے، یہ خود نہ بدلے، بے انفسہم ان کی دلوں میں، ان کی دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جو انعام ہے اللہ تعالیٰ جب تک نہیں بدلتا، جب تک اس کی دلوں میں جو بھی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خدا سنتا اور جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے، خدا ایسی نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا اور جانتا ہے. اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پہ جو شرط اور جو قید لگائی گئی ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت و رحمت تو اس کے رب العالمین اور رحمان رحیم ہونے کے نتیجے میں خود بہت ہے. ہاں، اس نعمت و رحمت کے قائم اور باقی رہنے کا ایک ضابطہ اور ایک قانون اور ایک اصول اس آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتی ہے اس سے اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک وہ اپنے حالات اور اعمال کو بدل کر خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے. حالات کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال اور حالات کو بدل کر برے اعمال اور برے حالات اختیار کر لے، یا یہ کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں تو مبذول ہونے کے وقت جن اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا تھا، نعمتوں کے ملنے کے بعد ان سے زیادہ برے اعمال میں مبتلا ہو جائے. تو یہاں پہ آپ لوگ صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے وہ نعمت نہیں لیتا
جب تک وہ کیا ہے وہ سرکشی اور نافرمانی میں وہ اور بھی زیادہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اور نعمت لے لیتا ہے، کیونکہ اب ان کی گناہوں کی سبب جو اور بھی گناہی اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اعمال بد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اور نعمت وہ ساری چیزیں لے لیتی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنی نعمت بعض ایسے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اپنی عمل سے اس کی مستحق نہیں ہوتے، لیکن عطا نعمت کے بعد اگر وہ اپنے اعمال کا رخ اصلاح اور دوسرے کی طرف پھیرنے کی بجائے اعمال بد میں اور زیارتی کرنے لگے تو پھر یہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے، ان سے لے لی جاتی ہے، اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت کے آخر میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر گفتگو کو سننے والے اور ان کے تمام اعمال و افعال کو جاننے والے ہیں، اس میں کسی غلطی یا غلط فہمی کا امکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری جتنی بھی اعمال ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیات مبارکہ ہے اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ اس کے بعد جو پہلے آیات مبارکہ اس کی اور اس کی جتنے بھی سارے الفاظ ہیں ایک جیسی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی فرق ہے، تو آپ لوگ ابھی اس کی لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ دستور فرعون والی اور وہ لوگ جو ان سے من قبلہم ان سے پہلے تھے، وہ کیا تھے؟ کذبوا بآیات ربہم، تو انہوں نے جھٹلایا۔ وہاں پہ پہلے کفروا بآیات، انکار کیا تھا، لیکن یہاں پہ کذبوا بآیات ربہم، اپنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی کیا تھا؟ انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو۔ تو بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ وأغرقنا آل فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا فرعون اور آل فرعون سب کو۔ وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب کیا تھے؟ وکل، اور سب کانوا تھے ظالمین، ظلم کرنے والے، اور یہ سب کے سب اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اس آیات مبارکہ کی طرف آپ لوگ دوبارہ دیکھیں، کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کو ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین، تو ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو دریا میں کیا کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اس آیات کا اگر آپ لوگ دوسری آیات کے ساتھ آپ لوگ موازنہ کر لیں، پہلی آیات کا مضمون بلکہ الفاظ تقریباً وہی ہے، پہلی جو آیات مبارکہ ہے اور اس سے یہ آیات مبارکہ، ان دونوں کی الفاظ تقریباً وہی ہے جو ایک آیت پہلے آ چکے ہیں، کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات ربہم۔ تو مگر مقصد بیان دونوں میں جدا جدا ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان میں اس کا بیان مقصود تھا کہ ان لوگوں کا کفر ان کی عذاب کا سبب بنا، اور اس آیات کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مبذول ہوں اور وہ ان کی قدر نہ پہچانے اور اللہ کے سامنے نہ جھکی، تو اس کی نعمتیں اس کی جو نعمتیں ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ مصیبتوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ قوم فرعون اور ان سے پہلی اقوام نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو اس سے نعمت چھین لی گئی اور نعمتوں کی بجائے عذاب میں پکڑ لی گئی۔ کچھ الفاظ میں بھی ہے، کہیں کہیں فرق کر کے خاص اشارے فرمائے گئے، مثلا پہلی آیت میں کفروا بآیات ربہم، یہاں پہ یہ جو بات بیان کی گئی تھی کفر، انکار کیا تھا ان لوگوں میں، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گناہوں کے سبب وہ پکڑ لیا تھا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَأَغْرَقْنَا, اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون ان سب کو ہلاک کر دیا, غرق کر دیا تھا, اور یہ سارے کے سارے اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عبرت کے طور پہ اور یہاں پہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال پیش کی ہے کہ آپ لوگ کیا کریں, جتنی بھی فرعون تھے اور آل فرعون تھے, جتنی بھی لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کے گناہوں کے سبب یہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اگر کوئی قوم بہت زیادہ نافرمانی اور سرکشی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یستبدل قوما غیرکم لا تضروا شیئا, اگر آپ لوگ اور بھی نافرمانی کریں اور بھی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یستبدل قوما غیرکم, اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو دوسرے قوم سے بدل دے گا اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم, تو فأخذہم اللہ بذنوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا پہلے آیات میں جو ارشاد فرمائے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ فأہلکناہم بذنوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو دریاب میں غرق کر دیا, ڈبو دیا سارے کے سارے, اور وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, اور یہ سارے کے سارے اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کے سبب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا. تو اس 3 آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھ لی, آپ لوگ اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور ایک پارہ اس کی تلاوت یہ بھی کر لیں. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں بقیہ آیات اس کی پڑھائی یہ کر لیں گے.